السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا آج ہم لوگ غزل نمبر 2 آدمی آدمی سے ملتا ہے پڑھیں گے. بیٹا غزل نمبر 2 جگر مراد آبادی نے لکھی ہے. جگر مراد آبادی جنہیں غم زمانہ اور غم عشق کو بیان کرنے میں بڑی شہرت حاصل ہے اور اپنی مثال آپ ہیں. جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا. بنارس میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کا خاندان بوجہ بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا. چنانچہ جگر مراد آبادی کے لائے اور اسی کلمی نام سے مشہور ہوئے. جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل تھیں. شاعری کا شوق رکھتے تھے. جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے. جگر اپنے افتاد طبع کے لحاظ سے یعنی فطری رجحان کی وجہ سے نیک، درویش منش، درویشوں جیسا سادہ طبیعت کے، سلیم الطبع، کام گو، نرم دل. انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں. دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت میں اصغر گونڈوی کا بھی دخل تھا. جگر مشاعروں میں بھی بہت مقبول تھے. ان کی آواز بہت اچھی تھی. وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے، اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے. ان کے ہاں غزل کے عناصر نمایاں ہیں. ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر تھے، لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا. تاہم غزل کی کلاسیکل روایت کا دامن نہیں چھوڑا. ان کا کلام پختہ ہے اور اس میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے. والہانہ پن، عاشقانہ انداز، نغمگی، موسیقیت. ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے. غزل نمبر 2. بیٹا غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. یہ غزل سیل ممتنع کی مثال ہے. سیل ممتنع یعنی آسان ترین الفاظ میں جسے بیان کیا جا سکے، کہ اس سے زیادہ مزید آسان الفاظ میں کوئی چیز نہ لکھی جا سکے. آدمی آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے. بیٹا اس میں یہ شعر جو ہے، اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے جس کے معنی بتائے جا سکیں، لیکن آپ نے شعر میں ردیف، قافیہ، ان چیزوں کو سمجھنا ہے. آدمی آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے. اس میں کسی سے دل لگنے کا یعنی دل لگی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے اس شعر میں. اور انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی آدمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر ان کے دل آپس میں کم ہی ملتے ہیں. یہ اس کا مفہوم ہے. انسان دنیا میں مختلف طبقوں، عمروں، مزاجوں اور مذاہب، رنگ و نسل کے لوگوں سے تعلق قائم کرتا ہے، لیکن اس کا دلی لگاؤ کسی سے کم ہی ہوتا ہے. ہر کسی سے ملتا ہے لیکن دل کا تعلق بہت کم لوگوں سے ہوتا ہے. اس کے دل کے معیار پر بہت کم لوگ پورا اترتے ہیں. ہر ملنے والا دل کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا.
آپ نے شاعر کے لیے چند ایک لائنیں یاد رکھنی ہے اور انہی لائنز کو بار بار تشریح میں استعمال کرنا ہے۔ آسمان سخن کا روشن ستارہ جگر مراد آبادی اپنے غزل کے مطلب میں کہتے ہیں کہ دنیا کی چہل پہل دیکھ کر اور انسانوں کو ایک دوسرے سے ملتے دیکھ کر راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ لوگ محض دنیاوی ضرورت کے تحت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے دلوں میں دوریاں پائی جاتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دو رخی کا جو مرض پروان بڑھ چکا ہے، یہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ جب چہروں پر مسکراہٹ ہو اور دل میں نفرتیں ہوں تو ان حالات میں انسان مشکل سے ہی اس دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بیٹا اس میں آپ نے جو چیز سمجھنی ہو یہ ہے کہ یہ اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ردیف کیا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سے ملتا ہے، سے ملتا ہے، یہ ردیف کے الفاظ ہیں، ان کو انڈر لائن کریں اور ان کے آگے لکھ دیں ردیف، اور اس کو اس طرح سے ایک لائن کھینچ کر اس کے آگے لکھ دیں یہاں پر مطلع۔ مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ ردیف سے پہلے ہمیشہ قافیہ الفاظ آتے ہیں، آدمی، کسی۔ اگر آپ کو ردیف قافیہ کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو قافیہ کے لیے پہلے آپ ردیف کو انڈر لائن کر لیں، اور ردیف سے پہلے جو الفاظ آئیں گے وہ قافیہ الفاظ ہوں گے۔ قافیہ الفاظ، ہم آواز الفاظ۔ آدمی، کسی، یہ قافیہ الفاظ ہیں، ان پہ سرکل لگا دیں۔ سیکنڈ شعر ہے آپ کا، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ مفہوم، سادگی، معصومیت۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ستم، ظلم، میرا محبوب مجھ سے اس قدر محبت اور اپنائیت سے ملتا ہے کہ میں اس کا ہر ظلم اور ستم اور دکھ بھول جاتا ہوں جو وہ مجھے دیتا ہے۔ تشریح کے لیے آپ اسی طرح کے الفاظ استعمال کریں گے کہ آسمان سخن کا روشن ستارہ جگر مراد آبادی۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ محبت بھی کیا چیز ہے کہ عاشق محبوب کی طرف سے دیے گئے ہر دکھ کو بھول جاتا ہے۔ محبوب کی ایک مسکراہٹ نہ جانے کتنے زخموں پر مرہم ثابت ہوتی ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ اس کے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب وہ محبوب سامنے آتا ہے تو اپنی اداؤں، اپنے ناز نخروں سے عاشق کی ہر دکھ اور تکلیف کو، عاشق اس کی دیے گی ہر دکھ اور تکلیف کو اس طرح سے بھول جاتا ہے جیسے اسے کوئی دکھ ملا ہی نہیں۔ اس کی تمام باتیں، یعنی محبوب کی ایک مسکراہٹ جو ہوتی ہے اس کے دیے گئے تمام دکھ کو بھلا دیتی ہے۔ محبوب کچھ اس سادگی سے ملتا ہے کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے۔ محبوب ہمیشہ ناز نخروں والا ہوتا ہے، اداؤں والا ہوتا ہے، اور عاشق بیچارہ مظلوم ہوتا ہے۔ تھرڈ شعر ہے بیٹا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ آج کیا خاص بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے۔ آسمان سخن کا روشن ستارہ جگر مراد آبادی۔ فائق بیٹا آپ تھوڑا سا انتظار کریں، اس کے بعد میں آپ سے کوسچن پوچھتی ہوں۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، کہ اس شعر میں آسمان سخن کا روشن ستارہ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ آج کیا خاص بات ہے کہ میرے محبوب کی ہنسی گل و گزار سے مشابہ ہے۔ ایسی خوبصورتی پھولوں میں ہوتی ہے، جب وہ کھلتے ہیں، کھلتے پھولوں کو دیکھ کر محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب بہت خوبصورت ہے اور کھلتے پھولوں کو دیکھ کر میں اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو بھول نہیں سکتا۔ جس طرح کھلتے ہوئے پھول خوبصورت لگتے ہیں
اور ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح سے میرا محبوب بھی جب مسکراتا ہے تو ہر طرف خوشیاں بکھیرتا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے۔ خوش کامتی دراز قد ہونا، لمبا خوبصورت قد۔ فتنہ قیامت، قیامت کا فتنہ۔ سلسلہ تعلق، سلسلہ تعلق، سلسلہ تعلق، فتنہ قیامت، قیامت کا فتنہ، خوش کامتی، لمبا دراز قد، خوبصورت قد۔ اس کا مفہوم، اے میرے محبوب تیرے طویل قد کی کیا تعریف کروں، تیرے قد میں مجھے سلسلہ قیامت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تشریح: آسمان سخن کا روشن ستارہ جگر مراد آبادی اس شعر میں کہتے ہیں کہ قد و قامت کو شخصی وجاہت میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ قد و قامت خواہ جسمانی ہو یا عقل و عزت کی یا امارت کی، ہمیشہ اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے نگامے کے سارے سلسلے، اے میرے محبوب تیری خوش کامتی سے ملتے ہیں۔ تیرا قد و قامت قیامت کی خوبصورتی کا حامل ہے۔ اگرچہ قیامت کا دن بہت نگامہ خیز ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور خلق خدا پریشان ہوگی، کسی کو کچھ سجائی نہیں دے گا، تو شاعر کے خیال میں محبوب کا دل فریب سراپا دیکھ کر قیامت کا سا تاثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل دماغ میں بھی جس طرح قیامت آئے گی تو انگامہ ہوگا، اسی طرح محبوب کو دیکھ کر میرے دل و دماغ میں بھی ایک انگامہ پیدا ہو گیا ہے۔ خود پہ قابو نہیں ہے کہ محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ وہ میرے اوپر قیامت ڈھا رہا ہے۔ جس طرح قیامت والے دن کسی کو کسی کی ہوش نہیں رہے گی، اسی طرح مجھے بھی کسی کا ہوش نہیں ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ ٹوٹ کر حد سے زیادہ شدید محبت کرنا۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اس کا مفہوم، محبوب میرے سامنے ہو کر بھی مجھے مل نہیں پاتا، لیکن اس کے باوجود میرا دل پورے شوق سے اسی سے جا ملتا ہے۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس سے روز ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ ملنا اور نہ ملنا ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ محبوب کی بے رخی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کی بے رخی کا میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جتنا مجھ سے دور جاتا ہے میرا دل اسی کو ملنے کے لیے تڑپتا ہے۔ عاشق کا دل ہمیشہ محبوب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ جب بھی محبوب اپنے عاشق کے لیے بے رحم ہوتا ہے، اس کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ محبوب کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو محبوب کے نام کر چکے ہیں، لیکن ان کا محبوب ان کے تمام احساسات کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ذرا سے بھی جذبات اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ محبوب سے اگرچہ ملاقات ہو جائے تو وہ بجھے چہرے کے ساتھ ملاقات کا حسن بھی دھیما پڑ جاتا ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ محبوب چاہت سے نہیں ملتا، لیکن قلبی فاصلوں سے اور انجان طریقے سے ملنے سے ملتا ہے، لیکن محبوب اس کے دل کی رونق ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خیالوں کا محور ہے۔ وہ جس قدر بھی دور جاتا ہے وہ میرے دل کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ اگلا شعر ہے: کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ اس کا مفہوم، کاروبار جہاں دنیا کے کام، دنیا کا نظام سنورتے ہیں، درست ہوتے ہیں، ہوش، عقل، بے خودی، ہوش میں نہ رہنا، بے خودی، ہوش میں نہ رہنا۔ اس کا مفہوم، عقل کے ساتھ جب جنون شامل ہو جائے تو زندگی کے تمام معاملات سنور جاتے ہیں۔
عقل کے ساتھ جب جنون شامل ہو جائے تو زندگی کے تمام معاملات سنور جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو کام بھی جذبے سے کیا جائے اور شوق سے کیا جائے اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ محبت کا میدان ہی کیوں نہ ہو۔ جگر مراد آبادی کامیابی کا ایک باریک نقطہ بیان کر رہے ہیں اور ایک سچائی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے دنیا کے معاملات ہوں یا عشق کا میدان ہو، دونوں ہوش کے ساتھ اور بے خودی کے ساتھ ان چلیں تو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ روح کو بھی محبت کا مزہ، روح کو بھی محبت کا مزہ دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ ہمسائیگی، ہمسایہ ہونا، قریب رہنا۔ اس شعر کا مفہوم محبت اور عشق روح کی توانائی ہے۔ بس یوں کہہ لیں کہ یہ ساری توانائیاں دل کے پڑوس میں پڑی ہوتی ہیں۔ اس کو آپ مفہوم کو بہت آسان سے اور 2 جملوں میں بیان کر سکتے ہیں کہ روح کو بھی محبت کا مزہ دل کی قربت سے ملتا ہے۔ روح بھی محبت کا مزہ تب ہی حاصل کر پاتی ہے جب اسے محبوب اور محبت سے سجا ہوا دل اس کے قریب ہوتا ہے۔ کوسچن آنسر ہے بیٹا۔ اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ اس غزل کا مطلع آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح ہے۔ یشل بیٹا آپ سے میں کوسچن پوچھتی ہوں، ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم بیان کریں۔ محبوب کی مسکراہٹیں کھلتے پھولوں کی مانند حسین اور دل فریب ہیں۔ آپ کے یہ تمام سوال جواب جو ہیں بیٹا یہ میں بتا بھی رہی ہوں اور یہ آپ کے نوٹس میں لکھے بھی ہوئے ہیں۔ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ ہوش کے ساتھ جب جذبہ شامل ہو جائے تو ہر کام شاندار ہو جاتا ہے۔ مطلب میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ آدمی آدمی سے ملتا ہے لیکن ان کے دل آپس میں نہیں ملتے۔ 5ویں شعر میں مل کر بھی نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ملاقات تو ہوتی ہے پر دل نہیں ملتے۔ یہ بیٹا آگے آپ کے اس میں مذکر مؤنث آپ نے واضح کرنے ہیں کہ کون سے الفاظ مذکر ہیں۔ میں صرف مذکر بولتی ہوں، ٹک کر لیں۔ آدمی، دل، ستم، ہوش۔ باقی آدمی، دل، ستم، ہوش، باقی سب مؤنث ہیں۔ اب آپ لوگ اس کے MCQ کریں۔ محبوب کے سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ محبوب کے ستم بھول جاتا ہے، محبوب کے ستم بھول جاتا ہے۔ محبوب کا رنگ پھولوں کی محبوب کا رنگ پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ ہنسی سے، ہنسی سے۔ فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ محبوب کی خوش قامتی سے۔ دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ مل کر بھی جو نہیں ملتا۔ بے خودی سے ہوش میں آنے پر کیا ہوتا ہے؟ کاربارے جہاں سنور جاتے ہیں۔ روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ دل کی ہمسائیگی میں۔ دل مگر کم کسی سے ملتا ہے؟ سیکنڈ میں دوسرے شعر میں وہ سے مراد محبوب، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں۔ 7واں شعر غزل کا آخری شعر ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 7واں شعر جو ہے روح کو بھی محبت کا مزہ دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے، اس میں شاعر کا تخلص نہیں آتا۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے وہ غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے۔ اس غزل میں ردیف اور قوافی کی نشاندہی کیجیے۔ ردیف میں نے آپ کو بتا دیا سے ملتا ہے۔ اس غزل کا ردیف جو ہے سے ملتا ہے، قوافی آدمی، سادگی، ہنسی۔ اسی طرح سے آپ یہ الفاظ جو ہیں ہر سیکنڈ مصرے میں آ رہے ہیں، پہلے 2 مصروں میں اور اس کے بعد ہر سیکنڈ مصرے میں قوافی آ رہے ہیں۔ قافیہ کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ یہ ردیف سے پہلے ہوتے ہیں۔ قافیہ الفاظ کہاں ہوتے ہیں؟ ردیف سے پہلے ہوتے ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں نے نوٹس والے تمام سوال جو آپ MCQ
यहाँ से गज़ल को पढ़ें। गज़ल को पढ़ने के बाद आपने ये तमाम सवाल जवाब और एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं, और किसी किस्म का कोई मसला हो तो आपने पूछना है। इस गज़ल में से आपने मफ़हूम, रेफरेंस याद करने हैं। तशरीह को 2 से 3 मरतबा पढ़ें ताकि आपको अच्छी तरह से तशरीह समझ में आ जाए। अब जैसे ये शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इसमें कौन से अल्फाज जो हैं वो रदीफ हैं? करे कोई, करे कोई, ये रदीफ अल्फाज हैं, और रदीफ से पहले दवा, हुआ, ये दो अल्फाज जो हैं ये काफिया अल्फाज हैं। रदीफ किसी भी में काफिए के बाद आने वाले एक जैसे या एक जैसे अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। अगर गजल के मतलब में रदीफ मौजूद हो तो बाकी शार दूसरे मिसरे में रदीफ आती है। आपको रदीफ मैंने मार्क करवा दिया है। ताहम गजल में गजल मर्दफ भी और गैर मर्दफ, जिस गजल में रदीफ हो वो मर्दफ गजल कहलाती है, और जिस में रदीफ ना हो वो गैर मर्दफ कहलाती है। जिस गजल में रदीफ हो इसे मर्दफ कहते हैं, और जिसमें रदीफ ना हो उसे गैर मर्दफ कहते हैं। बस ये बात याद रखिएगा, मर्दफ और गैर मर्दफ में क्या फ़र्क है। जिस गज़ल में रदीफ हो उसे मर्दफ कहते हैं, और जिसमें रदीफ ना हो उसे गैर मर्दफ गज़ल कहते हैं। ये बेटा आपने अच्छी तरह से गज़ल पढ़ ली है। अब इस गज़ल को, ये पहले में मैं आपको पढ़ा चुकी थी, अब आपने इसके तमाम जो हैं मानी, मफहूम, एमसीक्यू, सवाल जवाब अच्छी तरह से रेफरेंस तैयार करने हैं। एक मिनट।